السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل صاحب خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں دبئی سے ماجد بول رہا ہوں. اور جناب یہ مسئلہ یہ ہے، یہاں پر میں مسجد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد کچھ لوگ، سارے تو نہیں، کچھ لوگ جو ہے نا ایک سجدہ کرتے ہیں لازمی. فجر کے بعد بھی فجر کی ساری نماز پڑھ لی اور وہ بھی پڑھ لی، سارے اذکار پڑھ لیے، پھر اس کے بعد اٹھتے وقت ایک سجدہ کر کے اٹھتے ہیں. تو اکثر میں نے دیکھا ہے کافی زیادہ پاکستانی ہیں اس میں، اور کچھ باہر کے بھی تھے ایک دو لوگ. میں نے ان کو ٹوکا بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد سجدہ کائے کے لیے کرتے ہیں آپ؟ جی. تو یہ سجدہ جائز ہے یا آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے تو سب کو منع کیا ہے، لیکن شاید میں غلط ہوں، تو پلیز اس کو تھوڑا سا کھول کے اور ساری وضاحت کے ساتھ بتا دیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اس چینل کا اگر آپ حصہ بننا چاہتے ہیں، اسے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے اس کو مستحکم آپ کر سکتے ہیں. ماجد بھائی ہیں دبئی سے، یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عرب امارات میں بلکہ کئی ملکوں میں ایسا دیکھا گیا ہے، اور کئی لوگ ہیں، صرف پاکستانی ہی نہیں ہیں بلکہ کئی لوگ ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ سجدہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد وہ سجدہ کرتے ہیں. اور اسی طرح کا سوال شیخ عبدالعزیز الفوزان سے پوچھا جا رہا ہے. میں آپ کو ان کی محفل میں لے کر چلتا ہوں. ایک عورت ہے، اپنے بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو کسی آزمائش سے گزرا ہے، وہ حادثے کا شکار رہا، اور جب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے نجات اور کامیابی عطا فرمائی ہے تو میں ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرتی ہوں. فالحمد لله انحلت المشكله وعاد ولدها. تقول انها منذ ان عاد ولدها وهي بعد كل صلاه تسجد سجدة الشكر. ہر نماز کے بعد وہ کہہ رہی ہیں کہ جب سے میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے نصرت اور کامیابی دی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، سجدہ شکر ہر نماز کے بعد کرتی ہوں، جیسے کہ آپ کا سوال ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک اللہ رب العالمین نے آزمائش مصیبت سے آپ کے بچے کو، آپ کے خاندان کو بچا لیا ہے، اور یہ مسنون عمل ہے کہ جب مصیبت سے، آزمائش سے کوئی بچے یا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس کو کوئی خوشی نصیب ہو تو سجدہ ریز ہو جائے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن 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 کونها تخصص لسجود الشکر بعد كل صلاة. لیکن آپ تخصیص یا تعین کر لیں ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کروں گی. هذا ليس فيها دلیل. شیخ فرما رہے کہ یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، قرآن و سنت میں اس عمل کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اس طرح کا سوال مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے اس پروگرام میں آ چکا ہے. شیخ فرما رہے ہیں الشيخ عبد الله والأخ عبد العزيز، أحد الإخوة يقول كلما صليت الفريضة. ایک آدمی نے اسی پروگرام میں فون کر کے یہ کہا کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. سجدت بعدها سجود شکر. سجدت بعدها سجود الشکر، سجدہ شکر کرتے ہیں ہم ہر نماز کے بعد. قلنا له هذا بدعة لا يجوز. قلنا له هذا بدعة. شیخ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ یہ بدعت ہے. تخصيص هذا الوقت التخصیص فی هذا الوقت، کسی بھی وقت کا کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے تعین کرنا، یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اس لیے اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی ایسی بدعت یا کوئی ایسی عبادت جس کا تعین آپ کر لیتے ہیں کہ میں ہر روز اتنے بجے یہ کروں گا، ہر نماز کے بعد یہ عمل کروں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کوئی دلیل نہ ہو، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے، بدعت ہے.
التزامه دائما. التزامه دائما، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ ہر نماز کے بعد سجدہ شکر یا سجدہ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سجدہ شکر کے علاوہ کوئی سجدہ ہے ہی نہیں ہے، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ سہو ہے یا سجدہ شکر ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے میں دعا کی جاتی ہے اور سجدے میں دعا کے لیے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صرف سجدہ دعا کے لیے کریں، بلکہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تب اس وقت آپ خوب سجدے میں جتنی چاہیں دعا کریں، نماز کے اندر سجدے میں دعا کریں۔ سجدہ شکر آپ کریں تو سجدہ شکر میں ذکر و اذکار کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سجدہ کریں۔ بعد كل فريضة أو مثل الأخت تقول بعد كل ما صليت فريضة سجدت سجود الشكر، جیسے کہ آپ کے یہاں ہو رہا ہے۔ ولدي معافى سليما صالحا. نعم هذه نعمة، لكن تخصيص هذا الوقت ليس له أصل. تخصیص هذا الوقت للعبادہ لیس له الاصل، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی عبادت کے لیے کسی بھی وقت کا تعین کرنا یہ درست ثابت نہیں ہے۔ وربما مع الاستمرار يعني قد تشعر هي أو من يراها من أهلها أن هذا جزء من الصلاة المكتوبة. اب اگر کوئی آدمی اس طرح کی بدعت کا باقاعدہ طور پر اہتمام کرتا ہے، ہمیشہ کرتا رہتا ہے، تو سوچنے والا، دیکھنے والا، آپ کے بچے بھی یہ سمجھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے ابو کے پاس کوئی اس کی دلیل ہو تو اس لیے، اور پھر اس کا وہ ایک بدعت کا عمل فروغ پا جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ شاید یہ نماز کا حصہ ہو، حالانکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، يصلي بعد صلاة الفجر وصلى مع الناس صلاة الفجر. اور اس نے اپنی نماز فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تھی، لوگوں کے ساتھ پڑھی تھی، صحابہ کے ساتھ اس نے فرض نماز ادا کی تھی۔ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصلي الفجر 4؟ آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کیا تم 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہو فجر کی؟ انكر عليه قال يا رسول الله انه فاتتني ركعتان. آپ علیہ السلام نے اسے چھوڑا نہیں، اس سے پوچھا، تنبیہ فرمائی، تو اس نے جواب دیا اللہ کے رسول میری تو 2 رکعت نمازیں جو سنتیں ہیں وہ چھوٹ گئی تھی، اس لیے میں فرض نماز کے بعد اس کو پورا کر رہا ہوں۔ فأقرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے اس پر تنبیہ نہیں کری، اسے نہیں روکا۔ آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس عمل کو قبول کیا۔ تو ایک آدمی فرض نماز کے بعد 2 وہ رکعتیں ضرور پڑھ سکتا ہے جو کہ سنت ہیں، اور وہ فجر کی نماز سے پہلے اس نے نہیں پڑھی ہیں۔ البتہ وہ سجدہ شکر کرے، سجدہ ہر نماز کے بعد شکر سجدہ کرے، تو ایسا کوئی سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ هذا على كل حال لا يجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ تسجد يعني في اوقات مختلفة ولا تخصص وقتا معينا۔ آپ کسی بھی وقت سجدہ شکر کر سکتے ہیں، لیکن کسی خاص وقت پر اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو اس کی دلیل چاہیے، اور دلیل آپ کے پاس قیامت تک بھی نہیں مل پائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد یہ صحابہ سجدہ شکر کیا کرتے ہوں، یہ سجدہ ایک اضافی سجدہ کرتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابی کو ٹوک دیا کہ کوئی 4 رکعت ہوتی ہے کہ فجر کی نماز، تو آپ تو وہ جو سجدہ آپ کر رہے ہیں قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ او حالة معينة سجود الشكر، لو سجد احيانا لكن لا تلتزم هذا باستمرار، لا بأس به۔ یہ استمرار کسی بھی کام کا کنٹینیو کرنا اس بات کی دلیل کا مطالب ہے، اور دلیل نہ ہونے کی بنا پر اس عمل کو جیسے شیخ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون